سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جنگل کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے نکلے۔ وہاں بہت بڑا اپنا عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اس کے اندر ہزاروں مریدین آتے اور اللہ سیکھتے تھے۔ ماں کو بہت یاد آئی تو ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جنگل کی طرف جاتی ہے۔ عبادت خانے میں پہنچی، دیکھا کہ ان کا بیٹا ابن جریج نفل ادا کر رہا ہے۔ راستہ بہت طویل تھا، والدہ اتنا سفر کر کے گئی تھی، بوڑھی ماں تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب والدہ کو محسوس ہوا کہ ابن جریج تو بڑے لمبے نوافل پڑھتے ہیں، انہوں نے آواز دی، بیٹا جریج، میں تم سے ملاقات کے لیے آئی ہوں، اپنی نماز کو مختصر کر دو، میں نے واپس گھر پہنچنا ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی۔ اب وہ سوچ کے اندر پڑ گئے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نوافل پورے کروں یا والدہ کی بات سنوں۔ اسی کشمکش میں والدہ نے کافی انتظار کیا، لیکن ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفلوں میں مشغول رہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، والدہ مخلوق ہے، خالق کا درجہ مخلوق سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خشوع خضوع سے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ والدہ نے جب کافی دیر انتظار کیا، والدہ کا دل دکھا کہ میں اتنا سفر کر کے آئی ہوں اور ابن جریج میرا بچہ یہ نفل بھی پورے نہیں کر رہا، اپنے اب بات بھی نہیں سن رہا۔ سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ اللہ، ابن جریج نے میری بات نہیں سنی، اے اللہ ابن جریج میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی فاحشہ بے حیا عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے جب یہ الفاظ کہے تو ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کو کانوں سے سن رہے تھے۔ ماں واپس آ گئی، عرصہ دراز گزر گیا۔ جنگل کے اندر ایک لڑکی، نوجوان لڑکی اپنے جانور چروانے کے لیے جاتی تھی۔ اچانک اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا۔ اب سارے لوگ جانتے ہیں اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اسے مجبور کیا گیا، بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو لڑکی نے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذکر کر دیا کہ ابن جریج وہ جو بزرگ ہے، اس کا عبادت خانہ ہے جنگل میں، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور یہ بچے کا باپ ابن جریج ہے۔ لوگوں نے گالیاں نکالی، برا بھلا کہا، ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے کو مسمار اور گرا دیا، اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کو کھینچ کر گھسیٹ کر قاضی کی عدالت میں لے جایا گیا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے قاضی نے کہا کہ قاضی صاحب، یہ سامنے لڑکی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ابن جریج کا بچہ ہے، ابن جریج نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں اور میں ظالم نہیں ہوں، میں نے یہ جرم نہیں کیا، اے اللہ تو جانتا ہے۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اگر ایک بچہ گواہی دے سکتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر بچے کی گواہی دلوا سکتے ہیں، اے اللہ آج بھی تو آپ قادر مطلق ہیں، یہ بچے کو میرے حق میں گواہی کا فرما دیجیے۔ تو قاضی سے کہنے لگے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہ قاضی صاحب، میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، یہ بچہ میرے حق میں گواہی دے گا۔ جیسے ہی بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے کہا کہ میرا باپ ابن جریج نہیں ہے، میرا باپ تو جنگل میں ایک اور آدمی ہے، وہ بکریاں چراتا ہے، میرا باپ تو وہ ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی۔ لوگوں نے منت سماجت کی، قاضی صاحب نے بڑا استقبال کر کے کہا کہ اس کی عبادت خانے کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ ہم نے ابن جریج کو غلط فہمی میں سزا سنائی، اس کے عبادت خانے کو گرا دیا، لہٰذا لوگوں نے معافیاں مانگی، لیکن ابن جریج روئے جا رہے تھے۔ قاضی نے پوچھا ابن جریج روتے کیوں ہو؟
تو کہنے لگے قاضی صاحب مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ لوگوں نے عبادت خانہ گرا دیا، مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ لوگوں نے مجھے مارا پیٹا، مجھے اس بات کا بھی دکھ نہیں کہ لوگوں نے مجھے ماں بہن کی گالیاں نکالیں، مجھے گھسیٹا گیا، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آج میری اماں کی دعا قبول ہو گئی۔ میری اماں نے بد دعا کی تھی، اے اللہ میرے بچے ابن جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ آج وہ بد دعا قبول ہو گئی اور میں نے فاحشہ کا منہ دیکھ لیا آج۔ تو میرے عزیزو، نوجوان ساتھیو، والدین کی بد دعا اور دعا اللہ ہر صورت میں قبول فرماتے ہیں۔ والدین کا اللہ تعالی ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔